الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ خوشی پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج اللہ پاک کی خصوصی توفیق اور کرم سے ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب صحیح بخاری شریف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دعا آپ بھی فرمائیں، میں بھی عرض کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ مجادلہ سے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری طرح خبر ہے۔ دین اسلام کا یہ تجربہ تھا۔ اب دوسرا نقطہ چاہوں گا ایک ایک سبق مجھے بھی اور آپ کو پوری طرح سمجھ آ سکے۔ دین اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا آج کم و بیش 14 صدیاں سے زائد 1443 کی جگہ 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا، لیکن اس وقت 23 سالوں میں کم و بیش ہمارے نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن اترا تھا، اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا ایک ایک لفظ آج اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن کریم اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ یہ پہلا اعزاز، یہ اس دین کو اعزاز حاصل ہے۔ تا قیامت قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک تیسرا نقطہ ہوگا۔ دوسرا اعزاز دین اسلام کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ کہا، حضور نے جو عمل کیا، ہم اس کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ حضور کا قول بھی حدیث، حضور کا عمل بھی حدیث، حضور نے جو پسند فرمایا وہ بھی حدیث،
اور جو ناپسند کیا، منع کیا، وہ بھی حدیث۔ یہ دوسرا اعزاز دین کو حاصل ہے ہمارے دین اسلام کو، کہ جہاں قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، 1350 سال، 1450 سال گزر جانے کے باوجود حضور کی تمام حدیثیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ دوسرا اعزاز ہے۔ پیچھے نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ دو مثالیں پریسیڈنٹ نظر نہیں ہیں۔ کسی بھی پیغمبر پر اترنے والی کتاب یا کسی بھی نبی کی اقوال اس فارم میں اوریجنل عربی زبان میں حضور کے فرمان بھی موجود اور حضور کا قرآن بھی موجود، یہ دو اعزاز۔ اس کے بعد اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے اس کے حافظ پیدا کر دیے۔ ہر سال رمضان المبارک میں اتنی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں کہ ہر مسجد کے اندر کم و بیش اللہ کا قرآن الحمد سے والناس تک زبانی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حضور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اسی طرح خوش قسمت لوگ پیدا کیے۔ حضور کے صحابہ نے پہلے وہ حدیثیں سنی، پھر ان حدیثوں کو یاد رکھا، پھر ان حدیثوں کو کتابوں میں لکھا۔ جس طرح قرآن مجید کتابی شکل میں آیا، کتاب تو نہیں اتری تھی، تلاوت لکھی گئی اور کتاب بن چکی۔ اسی طرح حضور کی حدیثیں صحابہ نے پہلے یاد کی، پھر وہ لکھی گئی۔ تو یہ کم و بیش 550 سال کا عرصہ ہے جس میں حضور کی، رسول اللہ کی حدیثوں کو ہر صدی میں، ہر دور میں تحریر کیا گیا۔ آج ہم تدوین حدیث کے چوتھے دور کے حوالے میں یہ چوتھا نقطہ عرض کر رہے ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے نصف سے لے کر 5ویں صدی ہجری کے نصف تک، یعنی 300 سال، 3 صدیوں میں دوسری صدی کا نصف اور پھر 5ویں صدی کا نصف، اس پورے عرصہ میں قرآن مجید کے بعد جو حدیث رسول لکھی گئی، یہ بہت بڑا اہم دور ہے، کیونکہ آپ کو بھی خبر نہ ہوگی کہ حدیث رسول کیسے وجود میں آئی۔ برادرم، حضور سے جس صحابی نے سنا اس نے آگے سنایا، پھر اس نے یاد کیا، پھر اس نے آگے سنایا، دنیا سے وہ جاتے گئے اور آگے سناتے گئے، یہ کنوے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین علم حدیث کے ماہر انہوں نے اس کو پھر کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ اس طرح حدیث جو ہم پڑھتے ہیں لفظ، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حضور کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، یاد رکھو، دوسرا حصہ حدیث کے الفاظ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ان بزرگوں کے نام ہوتے ہیں جنہوں نے وہ جملہ حضور سے سنا، حضور سے پھر آگے تابعین نے سنا، تابعین سے آگے تبع تابعین نے سنا، پھر ان سے آگے لوگوں نے سنا۔ یہ 4 5 6 نام ہر حدیث کے جو ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں سے سنا،
فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے تابعی فلاں سے سنا، اور فلاں تابعی نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے یہ بات رسول اللہ سے سنا۔ تو یہ جو نیم کا سلسلہ ہوتا ہے، چین ہوتی ہے، ہم اس چین کو اور ناموں کو سند حدیث کہتے ہیں، اور جو حضور کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم ٹیکسٹ متن حدیث کہتے ہیں۔ تو دوسری صدی کے نصف سے پانچویں صدی ہجری کے نصف تک بہت بڑا ایک کام ہوا جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ جب احادیث مبارکہ وجود میں آئی تو اب وہ جن لوگوں نے روایت کی تھی ان کے بارے میں ریسرچ شروع ہوئی۔ فلاں نے جو یہ حدیث بیان کی وہ کون ہے؟ یہ خاص ہوتا ہے آج اس کو آپ نے یاد کے رکھی تاکہ آپ پر جو حدیث ہے اس کے بارے میں پورا معلوم ہو۔ ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں، جانتے ہیں اس چوتھے دور میں حدیث کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی، جو کام ہوا، جو ایک سبجیکٹ وجود میں آیا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی حدیث بیان کی ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں شخص نے ہمارے رسول کی حدیث بیان کی، تو اتھینٹسٹی کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کس سے علم حدیث حاصل کیا۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو رائز ہوا۔ تو معزز برادران، ان صدیوں میں پھر ایک سبجیکٹ وجود میں آیا کہ جتنے لوگوں کے نام حدیث کے شروع میں آئے ان لوگوں کے حالات جمع کیے گئے، بایوگرافی کا ایک ٹاپک فن وجود میں آیا۔ اس وقت نہ موبائل، نہ نیٹ، نہ کوئی اور سہولت نہ تھی، نہ ہی کمپیوٹر، یاد ہے۔ ان حالات میں آج سے کم و بیش 1000 برس قبل تمام لوگوں کے نام اور پورا ڈیٹا، ان کے حالات تحریر کیے گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد، کتنے؟ 1.5 لاکھ آدمیوں کا پورا ڈیٹا جمع کیا گیا، جس کو ہم اسماء اور رجال کہتے ہیں۔ کیوں جمع کیا گیا؟ ہم نے ان سے ٹیکس لینا تھا؟ نہیں، ویلیڈیٹی ظاہر کرنے کے لیے کہ کل کو ہمیں کوئی پوچھے یا ہمیں کنفرمیشن ہو کہ جس شخص نے یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی وہ واقعی اس قابل ہے، وہ مضبوط ہے، وہ عالم ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ موجود ہے، اس کا فلاں استاد ہے، اس کے آگے فلاں شاگرد ہے۔ اس طرح 1.5 لاکھ افراد پورا ڈیٹا آج سے 13 صدیاں پہلے یا 11 صدیاں پہلے لکھا گیا، جمع کیا گیا۔ اس سے پھر یقین ہو گیا کہ فلاں شخص نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے روایت کی، واقعی وہ اس قابل ہے، اس پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی پڑھا لکھا تھا، اس کا ذہن مضبوط تھا، اس فلاں استاد سے اس نے پڑھا تھا۔ اس طرح علم حدیث کے بارے میں ایک یقینی حد تک معلومات ملی، اور یہ فن علم حدیث کا وجود میں آیا۔ یہ میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو
فرماتے ہیں کہ فیصل اقبال صاحب نے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی باتوں کے حوالے سے افراد کا ڈیٹا جمع کرنا، فرمایا یہ مثال کسی قوم میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ صرف دین اسلام کا اعزاز ہے کہ جس نے بھی رسول کی حدیث بیان کی ان کے حالات آج بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسماء و رجال اسلام، فرمایا ایسی مثال کسی قوم میں یہ نشان بھی نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے نبی کی حدیثوں کو اقوال کے لکھنے والوں کے حالات جمع کیے۔ تو یہ پہلا جز تھا آج کی گفتگو کا۔ اس حوالے سے آج ہم علم حدیث کے بہت بڑے سرتاج کا ذکر کر رہے ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ مین ٹاپک میں دوسری ہیڈنگ یہ ہوگی کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری اور انہوں نے جو کتاب لکھی صحیح بخاری شریف، اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا، کتابوں میں نام رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے بادشاہ گزرا اعظم کے مجھے بھی نام یاد نہیں، لیکن اقبال کی رحمت اللہ علیہ کی پہلو پر نظر تھی، انہوں نے شعر کہا، اللہ یہ شان تو میرے قریب آقا کی، حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مفہوم یہ ہے کہ بادشاہ ہوں گے تو وہ ان کے نام ہر ایک کو معلوم ہوں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو ان کے نام ذہنوں سے باش ہو جائیں گے، پھر کتابوں میں رہ جائیں گے، پھر کتابیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہوں کے نام آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا، ان کے نام اور ان کی یادداشتیں مٹتی جائیں گی، مگر اے پیارے محمد تیری شان یہ ہے کہ وقت جوں جوں گزرتا جائے گا تیری شان بڑھتی چلی جائے گی۔ مگر آخرت خیر لک من الأولى، ہر سال میلاد پاک کی برکتیں، ہر سال رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کس قدر رونقیں، کیا بادشاہوں کے ناموں کو ایسی عزت ملتی ہے؟ بس وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرتا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، حبیب تیری خاطر ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا، اور اصل بلندی تو حشر والے دن، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی اصل۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، حضور نے فرمایا میں عرش الہی کے دائیں جانب کھڑا، اقوم عن یمین العرش، عرش کے دائیں جانب ساری خلق خدا کی میں سب کھڑا، میں کھڑا ہوں، اور فرمایا کہ میرے سوا وہاں کوئی نہیں کھڑا۔ بادشاہ نیچے، دنیا کے بادشاہ سب نیچے، کملی والا سب سے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، حضور کی شان دن بہ دن بڑھتی چلی جائے۔ اور اقبال نے یہی نقطہ کہا کہ بادشاہوں کے نام مٹ گئے، کیسر روم جس کو کیسر و کسرا کہا جاتا، میرے کریم آقا جب آئے تو دنیا کی یہ سب سے بڑی سلطنت سپر پاور یہی تھی، ایک ایران تھا، ایک روم تھا، اس کے بادشاہ کا جو ٹائٹل تھا کیسر، اور ایران کے بادشاہ کا جو ٹائٹل تھا اسے کسرا تھا۔ اقبال کی روح تڑپ اٹھی،
حضرت بلال کا اور قیصر روم کا تقابل کیا. آپ بھی سمجھیں آپ کا ایمان تھا. وہ روم کا بادشاہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی پاور. فرماتے ہیں ادھر حضرت بلال ہیں, دونوں کا تقابل کیا. حضرت بلال کا اور قیصر روم کا. اس روم کے بادشاہ کا ایک ہی شعر میں ذکر کیا. فرماتے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہ روم کے بادشاہ کو جانتا کوئی نہیں ہے, اور بلال کی شان اتنی ہے کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ بلال کون. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. میرے نبی کے دین سے جو بھی جڑے گا اس کا نام روشن. حضرت بلال کا نام تھا کیا. بادشاہوں کے نام کوئی نہیں جانتا, ان کا نام دلوں پر لکھا. اس شعر سے ہم نے اس مضمون کا آغاز کیا. تو دین سے, دین کا کام کرنے والے اخلاص کے ساتھ, ہم ہزاروں روپیہ گورنمنٹ کی تنخواہیں لے کر کام نہیں کرتے. حاضری لگ گئی پیدل کام کر کے آ رہے, تنخواہ حکومت کی کم اپنے, اس کو معمول سمجھتے ہیں. سال 12 نے ذرا کم سے کم, پھر وہ جب بڑے ایسے چھوٹے بھی پیسے, تو ہم پیسے لے کر کام نہیں کرتے. تنخواہ پوری, کام معمولی. لیکن جنہوں نے پیسے کو نہ دیکھا, جنہوں نے گرمی کو نہ دیکھا, سردی کو نہ دیکھا, انہوں نے لالچ پیسے کا نہیں, شہرت نہیں ان کے سامنے تھی. وہ سمجھتے تھے یہ پیسوں والے مٹ جائیں گے, محمد والے سدا زندہ رہیں. وہ دین کے لیے اٹھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال میں, آپ سوچیں گے 16 سال آپ تنخواہ نہ لے کر دفتر میں آئیں گے, نہیں کوئی ہے. 16 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی صحیح بخاری. اور امام بخاری کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. شوال ہی میں پیدا ہوئے, شوال ہی میں وفات. آپ کے والد بخارا کے امیر تاجر تھے. یہ اللہ کی شان ہے کہ دنیاوی دولت بھی دے اللہ پاک, اور ساتھ ساتھ نیکی بھی عطا فرمائے. امیر بھی تھے دنیاوی لحاظ سے, اور نیک بھی بڑے تھے. بچپن میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہو گئے, صرف والدہ اور آپ. امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری اور والد کا سایہ اٹھ گیا. اور دوسرا المیہ, دوسرا امتحان. آپ کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا, مجھے چوٹ لگ گئی, مجھے ہارٹ کا مسئلہ, شوگر کا مسئلہ. یہ آپ کو نہیں, یہ شروع سے آ رہا ہے, سب نے گزرنا ہے مشکلات سے. والد فوت ہو گئے, ایک والدہ ہے. اگلا امتحان یہ ہوا کہ آنکھوں کی بھی نہیں چلی. اب اس ماں کے لیے کیا رہ گیا, ایک ہی کتا, اور وہ بھی آنکھوں سے مار. آج کا بہت بڑا میں نقطہ آج کر رہا ہوں کہ دین کی برکتیں اگر بلندیاں آپ نے چاہی ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں. آپ کو پھر ہی مشکل سے, تو آپ کو والدہ بوڑھی ضعیف عمر بیوہ اپنے بیٹے کو دیکھتی, آنکھیں نہیں ہے, اسپتال نہیں تھے, علاج کرایا, کچھ نہ ہوا. مشہور والدین سے, بڑے بڑے لوگوں سے علاج کرایا گیا, یہ لکھا, مگر شفا نہ ہو.
مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں دوا ختم ہوتی ہے وہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ امریکہ تک علاج کراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بڑے علاج کرائے۔ میرے استاد فرماتے تھے یار کبھی رو کے مالک کے آگے عرض کیا، مالک نہیں فرماتے۔ مجدد صاحب نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ دوا سے زیادہ اہم ہے، اور اس لیے کہ دوا کا تعلق سبب سے ہے۔ یہ گولیاں ہے، انجیکشن ہے، یہ سیرپ ہے، سبب ہے نا، دوا کا سبب سے تعلق ہے، اور ہمیں دعا کا تعلق اس مالک سے۔ جب وہ معالج لوگوں سے، حکیموں سے ٹھیک نہ ہوئی آنکھیں، بس پھر ماں تھی اور رب کی ذات تھی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ، حدیث شریف یقیناً تھی کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ یہ دوسری صدی ہجری ہے، پھر بس نماز اور دعا، رو رو کے اللہ سے فریاد کی، رو رو دعا اوپر سے ہوتی ہے، اندر سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے آنسو بہار، ایک لفظ ہے وہ اگر کوئی چیز گم جائے نا اس کو پڑھے، گم شدہ چیز فیصل صاحب مل جاتی ہے، میرے ساتھ ہو چکا۔ تو یہ ہم جیسے دور تمہارا کیا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا، جو اس کا نام ہے وہ تو طاقتور ہے۔ تو رو رو کے امام بخاری کی والدہ نے اللہ سے فریاد کی اپنے بیٹے کے لیے، یا اللہ اس کو بنائی عطا فرما۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ظاہر ہے وہ بے نیاز ہے، تو بس ماں کی دعا، ہم ماں باپ کو رلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ولی اللہ بن جاؤں، کیسے بنو؟ پہلی سیڑھی تم نہیں چڑھے تو اگلی سیڑھی کیسے؟ ماں بھی ناراض، باپ بھی ناراض، رشتے دار بھی ناراض، بہن بھی ناراض، لو جی میں حج کرا، اب دو یا ان کو تو راضی کرو۔ تو ماں کے ہاتھ اٹھے، رو رو میرے بیٹے کو بھی نہیں عطا فرما۔ میں آگے آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، تو دریا رحمت جوش میں تو بلا کے کہتے ہیں آؤ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ تو بلا رہا ہے، ماں مانگے، رو کے مانگے اور آہذاری کر کے مانگے، پھر رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات سو رہی تھی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ویسے بھی تو شفا مل سکتی تھی مگر شان دکھاتا ہے، ماں کی شان دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ہزاروں نبی جن کے نسل سے، خواب میں آئے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے آ کر فرمایا، جملہ سنیے، اللہ نے تمہاری رونے کی وجہ سے اور دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کو بھی نہیں واپس کیا۔ یہ خواب دیکھا، جملہ سنا، صبح کو امام بخاری اٹھے تو بھی نہیں واپس آ چکا۔ ایسے نہیں کہ آپ سمجھیں وہ تو بھی نواجہ پڑی ہیں، دعا منگیاں نے، یہ بے یقینی میں نہ جائیں، سب کچھ مل رہا ہے مگر ٹائم ہوتا ہے وقت۔ بس پھر کیا تھا، دل کی حسرت پوری ہوئی، اس شان سے بینائی ملی، بس اس بینائی کو پھر حضور کی حدیث رسول کے لیے امام بخاری اٹھے اور انہوں نے کہا اب یہ بینائی میری نہیں میرے رسول کی ہے۔ ہم گندی فلمیں دیکھتے ہیں نوجوان، ساری رات بٹنوں پہ بیٹھ کر، نہ عشاء کی خبر نہ فجر کی خبر، کیا تمہاری زندگی میں؟ توبہ کی ضرورت۔
عبادت کا سکون چھن جاتا ہے جب بندہ نگاہ ناپاک کرتا ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسی عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں مزہ آتا نماز؟ ایمان سے کہیں بس پھر اٹھے اس وقت کے وہاں کے مشہور جتنے بھی ادارے تھے وہاں آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ کا بیان ہے میں طلب حدیث کے لیے مصر شام 2 مرتبہ گیا، 4 مرتبہ بصرہ گیا، 6 سال حجاز مقدس میں رہا اور تعداد مرتبہ محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد گیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے اور ان کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے حافظہ ایسا دیا تھا، ہمیں کل کا کھانا یاد نہیں رہتا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ابتدا میں انہیں 70,000 احادیث یاد تھی، بعد میں یہ تعداد عدد 3 لاکھ تک پہنچا اور پھر 6 لاکھ حدیث رسول ان کو زبانی یاد تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے جو ان کو زبانی یاد تھی اس میں سے کتاب لکھی جس کا نام صحیح بخاری ہے۔ اس کو 16 سال میں مکمل کیا اور رسول اللہ کے روضہ کے قریب بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کے روضہ شریف کے قریب بیٹھ کر اس کو مکمل کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے ابو زید مروزی، یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت الحرام حرم کعبہ میں کہاں سویا ہوا تھا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم۔ آپ نے دیکھا رکن یمانی ایک حجر اسود والا کنارہ ہے، اس سے پہلے جو آتا ہے رائٹ سے، میں اس کے اور مقام ابراہیم کے درمیان سو رہا تھا۔ تو پھر خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ میرے رسول کے علم کی انتہا ہے۔ فرمایا ابو زید شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے؟ حضور نے ان کو خواب میں زیارت کرا کے ان کا بتا بھی دیا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ فرمایا فلاں کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ معلوم یہ ہوا ہمارے حال کی بھی ادھر خبر، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ادھر خبر۔ فرمایا ابو زید شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آپ کی کتاب حضور کون سی ہے؟ فرمایا جو محمد بن اسماعیل نے بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے وہ میری کتاب ہے۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جاگتے ہوئے ہم نے بیداری میں رسول اللہ سے بخاری شریف پڑھی، جاگتے ہوئے حضور خواب میں نہیں بیداری میں آ کے ہمیں بخاری شریف پڑھایا۔ میرے برادران یہ وہ کتاب لکھی گئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بھی وصال ہوا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کا نام ہے عبد الواحد بن آدم طباویسی کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ دیکھا۔ یہ مکتبہ رحمانیہ نے جو بخاری شریف شائع کی ہے اوپر موجود ہے لائبریری میں، اس میں عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا، حضور صحابہ کے ہمراہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سرکار کو سلام کر کے پوچھا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بعد میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اسی رات امام بخاری کا انتقال ہوا۔ کیا خیال ہے؟ زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی کتابوں کو پڑھنے کی توفیق۔